السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام قرآن پاک کی تلاوت کیسے کی جائے کورس کا آج 7واں دن ہے۔ آج 7واں لیکچر پڑھیں گے اور یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہوگا۔ کل ہم آخری لیکچر پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم اس سے اگلے دن یعنی پرسوں کو ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ صبح کتنے بجے ہم نے آپ لوگوں کو پیپر دینا ہے اور کتنے بجے لینا ہے، یہ ہم گروپ میں شیئر کر دیں گے۔ اور پیپر کا جو طریقہ کار ہے وہ وہی ہوگا، جنہوں نے پہلے بھی دیا ہے انہیں پتہ ہے کہ یہ MCQs ٹائپ ہوگا یا فلنگ دا بلینک ٹائپ ہوگا، اور پیپر درمیانہ ہوتا ہے، نہ بہت زیادہ آسان نہ بہت زیادہ مشکل۔ اور پیپر جب آپ لوگوں کو دیا جائے گا، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو 24 گھنٹے کا وقت دیا جائے گا، اور 24 گھنٹے کے بعد آپ نے وہ ہمیں واپس کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کل عصر کے وقت پرسوں عصر کے وقت آپ لوگوں کو پیپر دیں تو آپ لوگوں نے اس سے اگلے دن عصر کے وقت ہمیں وہ پیپر واپس کرنا ہوگا ہر صورت میں۔ اور جو اسناد ہیں وہ پیپر جو لوگ ہمیں دیں گے انہی کو ملیں گی۔ ان کے علاوہ اگر کوئی ساتھی کورس میں شریک ہے لیکن وہ امتحان نہیں دیتا، پیپر نہیں دیتا، تو اس سے ہم معذرت کر لیں گے، اسے ہم سند نہیں دیں گے۔ اس لیے آپ کو جتنے بھی پچھلے کورسز ہیں انہیں ایک دفعہ دوبارہ سننا پڑے گا تاکہ پیپر دینے میں آسانی ہو۔ اس کے علاوہ اگر مزید بھی کوئی رولز ہوئے تو وہ گروپ پہ سینڈ کر دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی آج یا کل۔ کل ہم نے جو چھٹا سبق پڑھا تھا اس میں ہم نے لحن جلی اور لحن خفی پڑھا تھا، اور لحن جلی پڑھا تھا کہ اس سے مطلب بدل جاتا ہے، لحن جلی کا اثر مطلب پہ پڑتا ہے اور لحن خفی کا جو اثر ہے وہ تلاوت کے حسن و جمال میں پڑتا ہے۔ پھر ہم نے لحن جلی کی 4 قسمیں بیان کی: تبدیل، حرف کا حرف سے تبدیل ہونا، حرکات کو بڑھا کر پڑھنا اور حروف مدہ کو گھرا کر پڑھنا، حرکات و سکنات میں غلطی کرنا۔ پھر اس کی ہم نے کل بے شمار جو ہے وہ قسمیں پڑھی، اور یہ بھی کہا کہ آپ اپنا ایک مرتبہ قرآن پاک جو ہے وہ کسی قاری کو یا قاریہ کو سنا لیں، یا آپ کے جو بچے پڑھنے جاتے ہیں انہیں سنا لیں۔ اور مطلب کے حوالے سے یہ عرض کیا کہ آپ لوگوں کو اگر کبھی کوئی ڈاؤٹ ہو کہ یہ ہم سے مطلب بدل گیا اور اس کا کیا مطلب بدل گیا اور ہمیں گناہ ہوا یا نہیں ہوا، تو وہ آپ اپنے کسی قریبی جو ہے وہ عالم دین سے رابطہ کر لیں۔ آج ہم قرآن پاک کے رموز و اوقاف پڑھیں گے۔ دیکھیں، ہر ایک زبان کے اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ بات کے دوران کہیں ٹھہرتے ہیں، کہیں نہیں ٹھہرتے، کہیں کم ٹھہرتے ہیں، کہیں زیادہ ٹھہرتے ہیں، اور اس ٹھہرنے نہ ٹھہرنے کا مقصد بات کو صحیح طرح سمجھنا ہوتا ہے۔ اس ٹھہرنے نہ ٹھہرنے کا بات کو صحیح سمجھنے میں بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، اور جو قرآن پاک ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے قرآن پاک کے ذریعے مخاطب ہے، ہم سے گفتگو فرماتے ہیں، تو ضروری ہے کہ اس میں بھی جو ہے وہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ہمارے لیے آسانی کے لیے اپنی باتیں سمجھائی ہیں، تو ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے رموز و اوقاف کا خیال کریں۔ اور ہم اگر اپنی زبان میں بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے انداز میں گفتگو کی جائے، اور بات کو سمجھانے کے لیے تھوڑی دیر بعد ہم سانس بھی لیتے ہیں، رکتے بھی ہیں، تاکہ
وقفہ آ جائے اور بات صحیح طرح سمجھ میں آ جائے۔ اسی طرح قرآن پاک میں جو ہے وہ بہت ساری جگہ پہ بہت ساری علامات ذکر کی جاتی ہیں تاکہ بات کو صحیح طرح سمجھا جا سکے، صحیح طرح جو ہے وہ گوش گزار کیا جا سکے، اگلے بندے کو صحیح طرح بات سمجھ میں آئے۔ اس لیے جو وقفے ہیں وہ کرنے اس میں ضروری ہوتے ہیں۔ اور کچھ تو یہ علامات ہوتی ہیں جو ہر قرآن پاک کے آخر میں ذکر کی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آیت کے درمیان میں آپ کا سانس ٹوٹتا ہے تو اس میں کیسے وقف کیا جا سکتا ہے اور پھر دوبارہ پڑھا جا سکتا ہے، اس کے لیے جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جس حرف پہ آپ نے آ کے رکنا ہے اس حرف کو ہم ساکن کر دیں گے اور پھر دوبارہ اس حرف کو پڑھیں گے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی یہ غلطی کی جاتی ہے کہ ہمارا جہاں سانس ٹوٹتا ہے جیسے ٹوٹتا ہے ویسے ہی سانس لے لیتے ہیں اور پھر ویسے ہی آگے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بے ادبی میں آتا ہے، اس طرح بات جو ہے وہ صحیح طرح سمجھی نہیں جا سکتی، اور یہ جو قرآن پاک کے رموز و اوقاف ہیں ان کے جو قواعد ہیں اس کے یہ بالکل خلاف ہے۔ ابھی اس کی مثال میں دیتا ہوں، جیسے کہ ہم قرآن پاک کی کوئی آیت ابھی تلاوت کرتے ہیں، مختلف آیات کو تلاوت کریں گے، اس میں بتائیں گے کہ اس میں کیسے وقف کرنا ہے اور کیسے آگے جانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، ابھی ہم نے یہاں وقف کیا ویخشونہ، حالانکہ یہ لفظ ہے ویخشونہ، تو جب ہمارا اگر سانس رک گیا ویخشونہ پہ آ کے تو ہم جو ہا کو ساکن کر دیں گے، اور جب دوبارہ ہم سانس لے کے تلاوت شروع کریں گے تو وہ ایسے کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اسی طرح ہم ایک اور آیت پڑھتے ہیں، یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت، ابھی یہاں دیکھتے ہیں کہ وما ملکت، یہاں تا ساکن پہلے ہی ہے اور ہم نے وقف کرنا تھا، ہمارا سانس ٹوٹ رہا تھا تو ہم نے وما ملکت، تا ساکن پہلے ہی ہے، ہمیں اس کو دوبارہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تا ساکن پہ وما ملکت پہ وقف کر لیا۔ ابھی جب ہم نے سانس لے لیا تو پھر ہم دوبارہ شروع کریں گے، وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک، ابھی پھر ہمارا سانس ٹوٹ گیا تو ہم نے جو ہے وہ عمک میں قاف ساکن کر دیا، اور سانس لینے کے بعد ہم دوبارہ پڑھیں گے اسے، وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ، ابھی پھر ہم نے معک پہ سانس لے لیا۔ اس طرح جب بھی ہم آیت کے درمیان میں سانس لیں گے، رکیں گے، ہمارا سانس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو ہم اس حرف کو ساکن کر دیں گے اور پھر دوبارہ پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے۔ یہ اس کے آداب کے لیے خیال کرنا چاہیے۔ اور بھی صورتیں ہیں اس میں وقف کی، لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ ضرورت اسی چیز کی پیش آتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک میں ایک گول دائرہ بنا ہوتا ہے، وہ گول تا کی علامت ہے، یعنی کہ وقف تام کی علامت ہے، اور وہاں جو ہے وہ ٹھہرنا چاہیے، لازمی اپنا ٹھہر جانا چاہیے جہاں بات پوری ہو جاتی ہے، جہاں وہ گول تا ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، جس کے اندر یہ آیت نمبر 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، تو جہاں یہ علامت بنی ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں بات جو کی جا رہی ہے وہ بات پوری ہو گئی ہے، تو وہاں ٹھہر جانا چاہیے، بے شک نفس مضمون چل رہا ہو لیکن وہاں وہ بات پوری ہو چکی ہوتی ہے۔
اس کے بعد ہم نے بے شمار جگہ پہ دیکھا ہے کہ اس بسا اوقات اس آیت پہ گول وہ جو تا ہے اس پہ یا آیت کے درمیان میں کہیں بھی میم بنا ہوتا ہے اور اس سائڈ پہ وقف لازم کی لکھا ہوتا ہے وقف لازم. تو اگر وہاں نہ ٹھہرا جائے، میم پہ نہ ٹھہرا جائے تو مطلب بدل جاتا ہے. جس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ اگر ہم کسی کو کہیں کہ اٹھو اور پھر وقفہ ڈال دیں مت بیٹھو، یعنی کہ اٹھنے کا حکم دے رہے ہیں اور بیٹھنے سے منع کر رہے ہیں. تو اگر ہم اٹھو کے بعد وقف نہیں کریں گے، اگر یہ کریں گے اٹھو مت بیٹھو، تو وہ بالکل ہی مطلب اس کا الٹ ہو جائے گا، یعنی کہ ہم اٹھنے کی نفی کر رہے ہیں اور بیٹھنے کا حکم دے رہے ہیں. حالانکہ جو در حقیقت یہ ہے کہ ہم اٹھنے کا حکم دیں گے اور بیٹھنے سے منع کریں گے. اس طرح مطلب جو ہے وہ بدل جاتا ہے. تو اس مطلب کے بدلنے سے بچنے کے لیے وہاں ایک علامت دی ہوتی ہے میم کی کہ اس پر وقف لازم ہے، اور انسان وہاں وقف نہ کرے تو گناہ گار ہوتا ہے. اسی طرح آیت کے اوپر یا آیت کے درمیان میں ایک علامت بنی ہوتی ہے طا کی. تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے. مگر یہ وہی بات ہے کہ یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب مکمل نہیں ہوا ہوتا اور بات کہنے والا مزید کچھ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن پچھلی بات جو ہے وہ سمجھانے کے لیے رکا جاتا ہے. تو وقف مطلق پہ بھی رکنا چاہیے. پھر ایک علامت آ جاتی ہے جیم کی. آپ یہاں ٹھہر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ٹھہر سکتے، لیکن ٹھہرنا بہتر ہے. اسی طرح ایک علامت آتی ہے زا کی، یہاں نہیں ٹھہرنا بہتر. پھر ایک علامت آتی ہے صاد کی، یہاں بھی ملا کر پڑھنا چاہیے. اور اگر کوئی کسی کا سانس ٹوٹ گیا ہے اور وہ رک گیا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اسی طرح ایک علامت آتی ہے صاد اور لام اور بڑی یہ صلے کی علامت آ جاتی ہے، یہاں بھی ملا کے پڑھنا چاہیے، یہاں نہ رکنا بہتر ہے. اسی طرح ایک علامت آتی ہے قوف کی، یہاں بھی لکھا ہے کہ نہیں ٹھہرنا چاہیے. اسی طرح ایک صاد اور لام ملا ہوتا ہے صل، قد یوصل کی علامت ہے، یہاں کبھی ٹھہرا جاتا ہے کبھی نہیں ٹھہرا جاتا، لیکن یہاں ٹھہر جانا چاہیے. اسی طرح ایک علامت آتی ہے، ایک لفظ لکھا ہوتا ہے قف، جس کا مطلب ہے کہ ٹھہر جاؤ. یہ علامت وہاں آتی ہے جہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو، یعنی کہ وہ انہیں پتہ ہو کہ یہ یہاں وقف نہیں کرے گا، یہاں یہ ملا کر پڑھے گا. تو اس کو روکنے کے لیے کہ وہ یہاں رک جائے اور پھر آگے رک کے پڑھنا شروع کرے، تو وہاں یہ علامت آتی ہے. اسی طرح سین یا سکتہ کی علامت ہے، یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹے. تو اس کو مطلب انسان ٹھہر تو جائے لیکن سانس نہ لے، تو یہ اس چیز کی علامت ہے. اسی طرح ایک علامت آتی ہے وقفت، لمبے سکتے کی علامت. یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس جو ہے وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. اسی طرح ایک لام الف لا کی علامت آتی ہے، اس کے معنی ہے نہیں. یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعمال کی جاتی، کہیں عبارت کے اندر آتی ہے، تو یہاں ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے. اسی طرح کاف، ایک لکھا ہوتا ہے کاف کی علامت آتی ہے، اس کا بھی وہ لام والا ہی، لام الف لا والا ہی ہے حکم. اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ بسا اوقات آیت کے درمیان 3 نقطے آئے ہوتے ہیں اکٹھے، اور پھر تھوڑی سی وقفے کے بعد پھر وہ 3 نقطے آئے ہوتے ہیں. تو یہاں ان دونوں 3 نقطوں میں سے کسی ایک 3 نقطوں پر رکنا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی عبارت 3 نقطوں کے درمیان میں گری ہوئی ہے تو پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ پہلے 3 نقطوں پر وقف کر لے یا دوسرے 3 نقطوں پر وقف کر لے. تو مطلب ان دونوں میں سے کسی ایک میں
وقف کرنا ضروری ہوتا ہے، دونوں میں نہیں کیا جاتا۔ یہ جو علامات ہیں یہ ہر قرآن پاک کے پیچھے لکھی ہوتی ہیں، آخر میں لکھی ہوتی ہیں، اور یہ میں انشاءاللہ اس کی پک بھی سینڈ کر دوں گا گروپ میں، تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح مستحضر ہو جائے۔ اور امید ہے کہ بہت سارے ساتھیوں نے پہلے بھی اسے پڑھا ہوگا، لیکن اب انشاءاللہ تعالی مزید جو ہے وہ وقف کرنے میں اور رموز و اوقاف کو سمجھنے میں آپ حضرات کو مدد ملی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کی بعض آیات اور بعض جو ہے وہ سورتوں کے فضائل بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور وہ کل ہمارا آخری لیکچر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔